जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घरानों में, आपके एक एक फर्द के साथ खुदावंद का फजल और उसका प्यार रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, आज के कलाम हक के मुताबिक जो हम बात करने जा रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि हम लोग अक्सर दुनियावी ख्वाहिशों के दरमियान अपने आप को जो है ना वो बांध लेते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे घर में टीवी चाहिए, एलसीडी चाहिए। ये हमारी दुनियावी ख्वाहिशें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो शख्स अपना आप खुदा को दे देगा ना, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास पहले से होंगी। मैं अक्सर जो बात करता हूं आप लोगों के साथ वो ये होती है कि यार आप लोग क्यों नहीं, हम लोग मांगते हैं गाड़ी, हम लोग मांगते हैं बंगला, हम लोग मांगते हैं खुदा बाप हमें ये दे दे, खुदा बाप हमें वो दे दे। हम क्यों ना ये मांगे कि खुदा बाप तू मेरी जिंदगी में आ जा, खुदा बाप तू मुझे सब कुछ दे, लेकिन उससे पहले तू मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तो मेरे अजीजों, मेरी ये बात याद रखें कि जब खुदा बाप आपकी जिंदगी में होगा तो किसी चीज की कमी ना होगी। इसी तरह आज हमारे साथ बहन मारिया है और ब्रदर आसिफ है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद में बरकरार रहना पड़ेगा। हमें उन तमाम चीजों को जो हमारी दुनियावी ख्वाहिशें हैं उनको खुदा के सामने रखने से पहले हमें यह सोचना होगा, क्या आया हमने खुदा से खुदा की मर्जी चाही? क्योंकि हम अपनी मर्जियां करते हैं, खुदा की नहीं करते। हम खुदा से कभी भी ये नहीं कहते कि खुदा बाप अपना फजल हमें दे, खुदा बाप अपना रहम हम पे कर, बल्कि हम कहते हैं खुदा बाप मुझे गाड़ी दे दे, खुदा बाप मेरे पास घर नहीं, खुदा बाप मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, बच्चों के पास फीस नहीं। तो यही ख्वाहिशों में हम खुद को झंझोड़ते रहते हैं। आज हम पाक कलाम में से जो पढ़ेंगे उसके मुताबिक खुदावंद हमारी जिंदगियों में अपना फजल, अपना रहम रखे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 17 आयत। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। दुनिया और इसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं। सबसे पहले दुनिया में जो चीज आई है वो जानी है। मेरे अजीजों, अगर आप एक फ्रिज की ख्वाहिश करें तो कभी ना कभी वो भी खराब हो जाएगा, लाइफ टाइम नहीं रहेगा। एक टीवी की ख्वाहिश करें तो वो भी लाइफ टाइम नहीं रहेगा। एक मोबाइल जिससे आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं, अगर इसकी ख्वाहिश करें तो ये भी लाइफ टाइम नहीं रहेगा। हमें जो भी दुनिया में ख्वाहिशें हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, उसके बारे में लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, मिट जाएंगी। हमारा कपड़ा जूता भी एक वक्त में पुराना होके खत्म हो जाएगा, हमारा रुपया पैसा भी एक वक्त में आके खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदावंद खुदा में कायम रहेगा उसकी हर जरूरत को खुदावंद कभी मिटने ना देगा, बल्कि उसको वाफर देगा। जिस चीज की उसको ख्वाहिश है, खुदावंद उसके मांगने से पहले उसकी नींद ही में अपने महबूब को दे देता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में जानते हैं। तो आखिर हम लोग कब और किस वक्त इस बात को जानेंगे कि दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की बातें, दुनिया की जो हमारे चाल चलन है उसको हम अपनी सोच में रखते हैं। हम ये नहीं सोचते
کہ آج میرا وقت اتنے بجے کا عبادت کا تھا اور میں اس وقت کیا کر رہا تھا، میں اس وقت کیا کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو خداوند کے ساتھ مل کر کرنی پڑتی ہیں۔ سیدھے ہو کے بیٹھو، اور عبادت کا وقت ہو تو آپ ٹائم سے بیٹھو۔ اس وقت سب لوگ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اپنی خواہشوں کو خداوند کے حضور رکھنے سے پہلے خود کو خداوند کے حضور رکھ دو کہ خدا باپ مجھے یہ چاہیے، میں نہیں جانتا مجھے یہ ملنا ہے کہ نہیں، لیکن میں تیرے حضور جھک گیا ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سر چشمہ، میری زندگی کا ہمیشہ کا پھل، میری زندگی کا وہ نور جس کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ راہ، حق اور زندگی تو ہے، اور تو مجھے یہ تینوں چیزیں دکھا۔ ہم دنیا کی خواہشوں میں اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کل آپ سے جو کلام ہے وہ یہ والا کروں کہ خداوند آپ کی داد کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کے ذریعے آپ سے بات کروں گا کہ خداوند آپ کی داد کا منتظر بھی رہتا ہے، کیونکہ ہماری ضرورتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، کاروبار نہیں، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں، بہن کی شادی ہے اس کے لیے کپڑے لینے ہیں، بھائی کی شادی ہے، چاچو کی شادی ہے اس کے لیے، ہماری ان چیزوں میں اپنے آپ کو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ ہم لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں۔ فنکشن آتا ہے ہم پہ ڈوری گھوم جاتی ہے، فنکشن جیسے جیسے پاس آتا ہے ہم لٹو کی طرح گھومتے ہیں اور ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے خود کو وہ بنایا جو لٹو کو گھماتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے خدا کے آگے جھک کے یہ کہا کہ خدا باپ میں تیرے لیے حاضر ہوں، میری زندگی تیرے لیے حاضر ہے، میرا وقت تیرے لیے حاضر ہے؟ ہم لوگ صرف اور صرف ان چیزوں میں منتظر رہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ یہ دنیاوی چیزیں آپ کی یہاں پر مٹ جائیں گی۔ سر سے لے کے پاؤں تک، آپ کے جسم کے ناخن سے لے کے بال تک کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے کپڑوں سے لے کے آپ کی مشینری تک کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے، لیکن جو خداوند کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جو خداوند کی یہاں میں ایک دفعہ پھر سے پڑھوں گا، جو خداوند کی مرضی پر چلتا ہے، خداوند کی مرضی پر، ہم لوگوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ خدا باپ تیری مرضی کیا ہے، مجھ پر ظاہر کر۔ کیا آپ اپنے زمینی باپ سے نہیں پوچھتے کہ میرے باپ تو کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس ہو؟ کیا آپ اپنے زمینی باپ سے نہیں پوچھتے کہ ان دنوں میں تجھے کیسا کپڑا چاہیے؟ کیا آپ اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھتے؟ تو میرے عزیزو، آپ لوگ کب اپنے آسمانی باپ کی مرضی جاننا چاہو گے؟ کیونکہ اس کی مرضی آپ کی زندگیوں میں بہت بڑے کام کرے گی، بہت بہت بڑے کام کرے گی۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ہم اس بڑے کام کے لیے خود کو تیار کریں، خود کو پالش کریں۔ میرے عزیزو، ہم ایک لکڑی کی الماری لینے جائیں نا، یا ہم گولڈ کی بات کرتے ہیں، ایک گولڈ لینے جائیں، اب وہ گولڈ والے کے پاس جلا ہوا، تراشا ہوا اس کے آگے پڑا ہوتا ہے، وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید کبھی دیکھا ہو، یا کسی نے نہیں دیکھا تو میں بتا دوں، گولڈ چمکنے سے پہلے جب جلا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے زنگ لگا ہوا کالا ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، پھر اسے پالش کیا جاتا ہے، اور جب پالش کیا جاتا ہے تو آپ کی نظر ایک دم سے پڑتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ مجھے چاہیے۔ کیا آپ نے خود کو ایسا پالش کیا؟ کیا آپ نے خود کو خداوند کے لیے تیار کیا؟ کیا آپ نے خود کبھی خدا سے اس کی مرضی چاہی؟ کیا کبھی خود آپ نے
جھک کر خدا کے آگے یہ التجا کی کہ خدا باپ مجھے اپنی مرضی دکھا. میرے عزیزوں ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم دنیاوی خواہشوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. میری ساس نے منو انجی کہہ دیتا ہے, میرے سورے نے انجی کہہ دیتا ہے, ہم ان چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں. میری نند نے کہا کہ میرے پاس ایسے کپڑے, اس کی میری نند کے پاس کتنے اچھے کپڑے تھے, میرے پاس نہیں ہے. یہ کیا خواہشیں ہیں فضول قسم کی. خدا سے اپنے لیے چیزیں مانگتے ہو, خدا سے اس کی مرضی پوچھو میرے عزیزو. وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. صرف کپڑے, جوتے, گاڑی, گھر بار, اچھا ساؤنڈ سسٹم, کمرے میں LCD, یہ خواہشیں ہیں ہماری. لیکن ان خواہشوں میں کیا کبھی آپ نے یہ کہا کہ بابا میری خواہش ہے کہ میں تیرے حضور جھک جاؤں. جس دن آپ دل سے یہ بات بولیں گے نا, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے, کسی بھی چیز کی. میں اس بات کے لیے آپ سے گارنٹیڈ ہوں, گارنٹیڈ. مجھے ایک خادم کا نام بھول گیا ہے, انہوں نے ایک دفعہ بات کی کہ کسی شخص نے کہا کہ میں خداوند کے حضور ہمیشہ اپنی دعائیں اور نذرانے دیتا ہوں تو مجھے کبھی فائدہ نہیں. تو اس شخص نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم مجھے آزماؤ اپنی دعائیں میں, اپنے ہدیوں میں, تو خداوند نے تجھے کیسا کر چھوڑ دیا. تب جا کے پتا لگا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا. لیکن میرے عزیزو, جس پاسٹر سے بات ہوئی, وہ کوریا کے پاسٹر ہیں, مجھے ان کا نام بھول گیا, انہوں نے نیٹ پہ ایک پوسٹ لگائی کہ اگر آپ ایک سال میں خداوند کو اپنی دعائیں دیتے ہو اور آپ کی دعائیں کا خداوند آپ کو صلہ نہیں دیتا تو آپ مجھ سے 4 گنا لے لو. لیکن وہ کہتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے مجھے آج تک کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ لوگ کبھی خدا کے آگے جھکتے ہیں نا, جو ایمان سے, جو خدا کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں, خداوند ان کو کبھی خالی ہاتھ رہنے ہی نہیں دیتا, موقع دیتا ہی نہیں. آپ لوگ نہ جانے ہم لوگ کن پہاڑوں میں اپنے آپ کو الجھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری دنیاوی خواہشیں ہی ختم نہیں ہوتی. خدا سے اس کی مرضی کیا چاہے, خدا کی مرضی چاہو. خداوند آپ کی زندگی میں بہت بڑے اور عظیم کام کرے گا. غربت اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں, بیماری اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں, بے روزگاری اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے صرف میری طرف مڑ جا تو میں تجھے بحال کر دوں گا. میرے عزیزو, صرف آپ کو خداوند پر ایمان لانا ہے. جب آپ خداوند پر ایمان لائیں گے تو وہ کہتا ہے لیکن جو خداوند کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک کام رہے گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر. میرے عزیزو, ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی جو باتیں ہیں اس کو جھٹلا دیتے ہیں. میں ہمیشہ آپ سے ایک بات بولوں گا, آج بھی بولوں گا, کہ جو لوگ آپ کے سامنے جلدی سے خدا کے کلام کی کوئی آیت بول دیتے ہیں تو پلیز ایسے لوگوں کی کچھ چیزوں کو آپ اگنور کیا کریں, کیونکہ بلا وجہ ادھر سے ادھر آیت جوڑ دیتے ہیں اور پاک کلام کا مذاق بنا دیتے ہیں. سو آپ ویسے نہ بننا, خداوند کی مرضی کو جانیں تاکہ خداوند اپنے بڑے اور عظیم کام آپ کو دکھائے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں. خداوند آپ کو دکھائے کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم دعا کریں. قدوس قدوس رب الافواج, آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, تو جو تھا, تو جو ہے اور تو جو رہے گا, زندہ آسمانی باپ, میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب میں نے اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر تجھے اپنی زندگی میں چاہا تو تو نے مجھے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی. زندہ آسمانی باپ, تو نے دن با دن ہر چیز مجھے مہیا کرنی شروع کی. اے زندہ آسمانی باپ, میری بہت سی گواہیاں ہیں, جب سے تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوں تو نے مجھے بہت کچھ دیا. زندہ آسمانی باپ, اپنی برکتیں, اپنا فضل مجھ پہ بنائے رکھ. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں مجھے جوڑے رکھ. زندہ آسمانی باپ, میں تیرے کلام کے زندگی پاؤں, میں تیرے کلام کی فضل پاؤں, میں تیرے کلام کے وسیلے بہت سے گہرے بھید کی باتیں جانوں. زندہ آسمانی باپ, اسی طرح جو لوگ تیرے کلام کو سنتے ہیں روزانہ وقت پر, برادر عمران کے لیے, اس کے کاروبار کے لیے, زندہ آسمانی باپ, مدد تیری
फजल चाहता हूँ। जिंदा आसमानी बाप वो तेरी जो भी मर्जी है, आए जिंदा आसमानी बाप उस पर जाहिर हो, वो तेरे कलाम में बढ़ता जाए। तेरे दुनियावी कामों में वो बढ़ता है, लेकिन जिंदा आसमानी बाप तेरे कलाम में भी बढ़ता जाए। इसी तरह बहन मारिया, उसके खावन, उन दोनों को बरकत दे। ब्रदर आसिफ के कारोबार के लिए दुआ करता हूँ, जल्द अज जल्द अच्छी और खूबसूरत जॉब मिले, जहां पर वो जाना दिल से शुरू कर दे। जिंदा आसमानी बाप बहन सरा के लिए दुआ करता हूँ, उनकी जिंदगी को बहाल कर, उनकी तमाम थकावट को तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के नाम से दूर करते हैं। जिंदा आसमानी बाप अपनी फैमिली का सोचती है, उसको बरकत दे। ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां कदूस खुदा हर घर आने में दे। अरे जिंदा आसमानी बाप अपने बड़े भाई इमरान राजा के लिए तेरे हुजूर झुकता हूँ। अरे कदूस जिंदा आसमानी बाप उसको बरकत दे, फजल दे। अरे जिंदा आसमानी बाप उम्र की दराजी दे, बीमारी से आजाद कर। अरे कदूस जिंदा आसमानी बाप अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए रख, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरे अजीजों, मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि हम बहुत जल्द YouTube पर भी स्टार्ट करने लगे हैं लाइव प्रेयर। वो हफ्ते में एक बार किया करेंगे। अगर आप उसमें मेरे साथ शेयर होना चाहें तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद अपनी मर्जी आप पर जाहिर करे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।